بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتت بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين درود پر محمد و صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، عزاداران کربلا، آج باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شہادت کے ہم دن مناتے ہیں. اس در سے جو بھی واسطہ ہوا ہے یہ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہے. اس باب الحوائج کو ہم توسل کر کے ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ حکیم باری اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. باری اللہ ہمارے تمام مومنین جو فرش دعا بچھاتے ہیں، شہداء کربلا کے غم مناتے ہیں، مقصد کربلا ہدف کربلا لوگوں تک پہنچانے کی ساری کوشش کرتے ہیں. باری اللہ ان تمام مومنین و مومنات حوائج شروں کو پورا فرما. باری الہ ان کے نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. باری الہ فرش ہدف بیٹھے ہوئے مومنین تمام مومنین و مومنات حوائج شریعہ کو پورا فرما. باری الہ ہمیں صحیح معلوم سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. باری الہ ہمیں اس مقدس ایام سے درس حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سب مل کے درود پڑھ محمد و آل محمد. بہرحال آپ کے خدمت میں حاضر ہوا. ایک دو موضوع سوچ کے آیا تھا. کبھی کبھار اس طرح ہو جاتے کہ مجمع دے کے موضوع چینج کرنا پڑتا ہے. کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے شروع میں کچھ اور سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہو ان کے مطابق کیا ہو، پھر تھوڑی دیر میں کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق کچھ اور سوچنا پڑتا ہے. آج میں نے اپنے موضوع کو 3 دفعہ چینج کیا ہے یہاں آنے کے بعد.
بہرحال جو آج کے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جو جوان طبقے ہیں ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آج کا سوشل میڈیا کے دور ہے، انتہائی بحث ہوتے رہتے ہیں ان کے بارے میں. جو آیت جو ہے آپ کے سامنے سرنامہ کلام دھاڑ دیا وہ ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس آیت کی روشنی میں میرا جو موضوع ہے تربیت زیر ولایت، یہ موضوع ہے. اب ہمیں تربیت کس طرح کرنی، ولایت سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. اور عموماً جو ہمارے محافل و مجالس میں جو ولایت 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 پر بحث ہوتی ہے، یہ کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ محبت. ٹھیک ہے نا، سب یہی بحث کرتے ہیں. ولایت کا معنی ہم نے کیا لیا ہے؟ محبت. حتیٰ کہ اگر یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کا نظریہ ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ ولایت کا مطلب ہے صرف محبت ہے. رسول خدا نے غدیر قوم میں امیر المومنین کو دوستی کا اعلان کیا ہے، مولا قرار دیا ہے تو دوستی کا اعلان کیا ہے، اپنے محبت کی اظہار کیا ہے. لہٰذا علی سے محبت رکھنا ہے. لیکن ہم نے بھی کمال کر دیا، ہم نے کیا کر دیا؟ کسی کو محبت کے زمرے میں لے گئے. وہ کس لیے؟ وہ اصل جو قانون ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. وہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اس ولایت کو ماننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے نظر چھپانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس ولایت کا جو ترجمہ کر رہے ہیں کیا؟ محبت. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کا ابھی تک ہم نے تفسیر کیا نہیں. تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ مختصر آگے بڑھنا ہے کیونکہ موضوع پر تفصیلاً بحث کرنے کی مجھے 2-3 نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے. ایک تو وہ اہم جو موضوع ہے وہ توحید کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو نئے نسل کے جو ذہن میں جو شبہ ڈالا جاتا ہے آج کل وہ ہے ہر چیز کو شرک سے ملایا جاتا ہے. بہت بحث ہو رہے ہیں آج کل اس میں کیا ہے؟ یہ عالی مدد کرنا شرک ہے، زیارتوں میں جانا شرک ہے، توسل کرنا شرک ہے. یہ شرک والا پھر بہت خطرناک اصول ہے. بعض دوستان ایسے ہیں کہ انہوں نے مجلس چھوڑ دی اسی وجہ سے. کیوں؟ وہ آیتیں پیش کر رہی ہیں. دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی دلیل یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا تجھ سے مدد چاہتا ہوں اور تجھ سے ہی تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں. جب یہاں پر یہ ہے تو اور کیا گنجائش ہے؟ عالی مدد کر کسی اور سے مدد طلب کرے. اب جب خدا کے سامنے جھکنا ہے تو آپ علم کے سامنے جھکتے ہو. خدا کے لیے سجدہ کرنا ہے، آپ ذریعے پہ جا کے وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں. ارے شرک، کیونکہ خدا کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا شرک، یہ شبہ ہے. دیکھو توحید افعالی کے اقسام میں سے 2-3 کو بیان کر دوں گا اس کو واضح کرنے کے لیے، اس شرک کو بیان کرنے کے لیے. توحید افعالی میں کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید در خالقیت، توحید در قانون گزاری. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، ان چیزوں پر ہم بحث کریں. خالقیت، ربوبیت اور قانون گزاری. اس میں بھی خدا کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے. آیا جب خدا کو وحدہ لا شریک ہے خالقیت مان لیں گے اور ربوبیت مان لیں گے، ٹھیک. اب یہاں پر یہ طبقہ جو شبہ ڈالا جاتا ہے یہ شرک ہے. کیوں؟ خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا حرام ہے، شرک ہے. خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے، نہیں مانگ سکتے.
خدا کے سامنے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔ اب اس طرف آ جاؤ، آیا یہ سب شرک ہے، شرک ہو جائے تو سب سے پہلے شرک کرنے والا تو پھر آدم کے سامنے سجدہ کیے ہیں، فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کر کے شرک نہیں ہوا ہے، یہ یہاں پر دلیل ہے۔ اگر شرک جھکنے کا نام ہی شرک ہے تو سب سے پہلے انہوں نے شرک کر دیا۔ یہ معیار کیا ہے؟ شرک کا معیار کیا ہے؟ آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ایک حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کے سامنے سجدہ کیا، یعقوب کے 11 بیٹوں نے یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور حضرت عیسیٰ پرندے بناتے تھے اور پھونکتے تھے تو اس وقت وہ اڑ جاتے، تخلیق کرتے تھے، مخلوق میں اس کو بناتا ہوں پھر اس کے بعد میں پھونکتا ہوں تو یہ پرندہ بنتا ہوں۔ تو یہاں تو جھکنا، یہاں مدد مانگنا ہی شرک ہو رہا ہے، وہاں تو باقاعدہ عبادت کی جا رہی ہے، وہاں تو سجدہ کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ شرک نہیں ہے، یہاں پہ شرک کیسے ہوگی؟ معیار کیا ہے شرک کا؟ اب مختصر آگے پڑھنا ہے۔ تو شرک کا معیار یہ ہے کہ آپ جس چیز کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، میرے ایسا کسی نے بحث کیا تھا بھائی مدد مانگنا، کیونکہ دعاؤں میں یہ لوگ دلیل بہت دیتے ہیں، دعاؤں میں اس طرح ہے، مثلا دعائے مکارم اخلاق میں ہے، دعائے قبول میں ہے، دعاؤں میں ہے، لیکن یہ بات درست ہے، ائمہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ ڈائریکٹ خدا سے مانگ لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اصل طریقہ ہی ہے، انبیاء نے ہمیں یہی سکھایا کہ آپ خدا سے مانگ لیں ڈائریکٹ۔ وسیلے کا کیا مطلب؟ جو یہ بتا رہے ہیں ہم نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے، لیکن یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ بتانا کہ آپ نے ان سے مانگنے کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے، مسئلہ یہاں ہے۔ ممکن ہے علم کے سامنے جھکنے کو مراجع منع کریں، فقہا منع کریں، تو یہ شرک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے ہے۔ اگر یہ شرک ہو جائے تو اس کا قضیہ ہی الگ ہو جائے گا، کیونکہ مشرک ہونے کی صورت میں انما المشرکون نجس، پھر نجس ہو جائے گا، اس سے لین دین رکھنا حرام ہو جائے گا، اس کی شادی کروانا، اس کو بیٹی دینا، اس کی بیٹی لینا، یہ سارے نظام خراب ہو جائیں گے معاشرے کے اندر۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے منع کیا ہے، وہ کہاں منع کر رہے ہیں کہ ذریعے پہ جائے، ائمہ درگاہ میں جا کے آپ وہاں سجدہ نہ کریں، تو یہ شرک کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ یہ متہم کیا جا رہا ہے، آپ پر الزام لگاتے ہیں، یہ لوگ دیکھو عید پر سجدہ کرتے ہیں، یہ لوگ دیکھو بت پرستی کرتے ہیں۔ اس طرح الزام لگانے کی وجہ سے، اس الزام سے بچنے کے لیے فقہا فرماتے ہیں آپ یہ کام نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک کی وجہ سے نہیں ہے۔ شرک کب ہوگا؟ شرک دیکھو، اگر مانگنا ہی، مدد طلب کرنا ہی اگر شرک ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا طریقہ والا شرک ہے نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کس لیے جا رہے ہو؟ آیا اس کو شافی مانتے ہیں؟ شافی مانتے ہیں، یہ اسپیشلسٹ ہے، یہ جانتے ہیں، یہ ہے سب کچھ، یہ علاج کر۔ اگر اس نظریے کے تحت آپ اس کے پاس جائیں کہ یہ ڈاکٹر یہ شفا دے گا، تو اس صورت میں یہی مطلقاً شرک ہے۔ اگر یہ نہیں، یہ ڈاکٹر اس معلومات رکھتے ہیں اور یہ وسیلہ ہے، خداوند عالم اس کے ذریعے سے شفا دیتا ہے، اگر یہ نظریہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو اس وقت یہ شرک نہیں ہوگا۔ تو شرک کا معیار کیا ہے؟ آپ اس کو شافی مان لیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی آنا شرک ہے، آپ اپنے بیٹے سے بھی مانگ لیں شرک ہو جائے گا، اور بیٹے کو بولیں فلانا کام کرو، فلانا کام کرو، جب ائمہ سے مانگنا شرک ہے تو یہ بدتری کا والا شرک ہے، آپ ان سے مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ مانگ نہیں سکتے، بیوی سے نہیں مانگ سکتے، کیوں مانگتے ہیں؟ آگے کرا دی، درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ
بابا قرادی ایک کہانی بیان کر دے، درس کر دے، شاید آپ لوگوں نے بھی بہت سنا ہوگا کہ حج کے ایام میں ایک مومن گزر رہا ہے تو وہاں پہ جو پہرہ دار ہوتے ہیں اس میں وہ شرک کے فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، وہاں پہ منع کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ نعوذ باللہ مردہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس نے اپنا رومال نیچے پھینک دیا. پھینکنے کے بعد وہ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں اب دیکھو تم لوگ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو میں بولا ہوں یا رسول اللہ میرا رومال دے دو، یا رسول اللہ میرا رومال دے دو. دیکھو پتہ چل گیا نہیں دے، اگر وہ زندہ ہو تو اٹھا کے دے دیتے. تو وہ دوسرا بندہ ہمارا جو مومن تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے جیب سے پین نکالا پھر نیچے پھینک دیا. دیکھو رسول اللہ نے نہیں دیا نا، چلو رسول اللہ مت دینا اس پہ. یا اللہ میرا پین دے دو، یا اللہ میرا پین دے دو. 3 دفعہ کہا، اب دیکھ لیا تو خدا نے بھی نہیں دیا تو خدا بھی مردہ ہے. پھر پلٹ کے کہا دیکھو خدا اور پیغمبر تمہارے نوکر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے نیچے گرے ہوئے چیز کو اٹھا کے تمہیں دے. لہذا شرک کا معیار یہ ہے جب آپ اس کو خالق مان لیں، آپ امیر المومنین سے مدد مانگ لیں، بس خدا نے ان کے سپرد کر دیا اور خدا کو کوئی کام نہیں ہے، اب علی ہی کریں گے سب. تو اس صورت میں مانگنا چھوڑ دو، تو اس صورت میں سجدہ کرنا چھوڑیں. آپ آنکھوں سے بھی اشارہ کریں شرک ہے. آپ علم کو مؤثر سمجھیں، یہ علم ہی کچھ ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، یہی ہمیں ہمارے حاجت پورے کرنے والے، اور علمدار یہ سب کچھ ہے، علمدار ہی دیتے ہیں. اگر یہ نظریہ ہو گیا تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پہ آپ اشارہ بھی کریں علم کی طرف، آپ اشارہ کریں ذریعے کی طرف، شرک ہو جائے. لیکن نہیں ہے ہمارے مذہب میں اس طرح کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ علم کے سائے میں جاتے ہیں لیکن اس کو مکمل مؤثر سمجھ کے یہی سب کچھ کہتے ہیں. ہم ایک یادداشت بناتے ہیں کربلا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہم ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں. اور ائمہ معصومین کو ہم اس لیے پکارتے ہیں یہ بھی خدا کے ذریعے سے ہی ہے، یہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. اس لیے اس حوالے سے خالق سمجھ کر ہم نہیں کرتے بلکہ ہم وسیلہ سمجھتے ہیں. یہ قرآن کا جملہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. جب خدا سے پکارا جائے تو وسیلے کے ذریعے پکارا جائے. درود پڑھیں محمد لہذا یہ توحید کا معیار یہ ہے. آپ اس کو خالق سمجھیں، سجدہ کر رہے ہیں، خالق سمجھیں، رب سمجھیں، تو اس صورت میں سجدہ تو چھوڑیں، بس آپ اشارہ بھی کریں تو اس وقت شرک ہو جائے. ایسا نہیں ہے آپ اس کو خالق نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو رب نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ایک مقدر سمجھ رہے ہیں تو اس وقت سجدہ بھی کریں. اگرچہ منع کرتے ہیں وہ نہ کریں، متہم کی وجہ سے جائز، یہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، یہ متہم ہونے کی وجہ سے، شرک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. درود پڑھیں محمد دوسری چیز جو ولایت، جس کو مبہم رکھا ہوا ہے ابھی تک ہمارے پاس، یہ ولایت ہے کیا چیز ہے، کیا ہے؟ آیا اس سے مراد محبت ہے، اس سے مراد صرف نعرہ لگانا ہے، یا اس کا کوئی اور سسٹم ہے؟ دیکھو اگر اس کو محبت مان لیں، اگر اس کو ہم صرف علی اور اولاد علی سے محبت رکھنا یہی کریں، اسی لیے قرآن میں کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. محبت نہیں، مودت بالقربہ. یہاں پر اس مودت کو بھی اٹھا کے محبت میں لے جاتے ہیں. دیکھو محبت یہاں پر محبت نہیں، قُلْ إِن تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. اگر خدا سے محبت کرنا ہے تو یہ اطاعت کرو. اگر محبت ہی مراد ہوتا تو یحب آنا چاہتا یہاں پہ.
لہذا مودت آئے ہیں. بے شک ضروری ہے ولایت میں، نظام ولایت میں، جس کو آپ ولی قرار دیتے ہیں، جس کو آپ سرپرست مانتے ہیں، اس کے اندر محبت ضروری ہے. ابھی عام جو سسٹم ہے، مثلا جمہوریت ہے، امریت ہے، جتنے جو سسٹم ہے دنیا کے اندر، اور ایک سسٹم ہمارے پاس نظام ولایت ہے. اس ولایت اور اس میں ایک فرق یہی ہے، ولایت کے اندر ولایت کے ماننے والوں کے دل میں اپنے ولی سے محبت بھی ہے، ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، ایک خاص انس ہوتا ہے اس کے درمیان. جیسا کہ امیر المومنین کے دوستداروں کو آپ دیکھ لیں، کٹ مارنے کے لیے تیار ہے. ہاں، اور میسم تمار کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. میسم کہیں پہ وہ درخت لگا رہے تھے، کہنے لگے میسم دیکھو ایک زمانے میں تمہیں اسی درخت پہ لٹکایا جائے گا. اب دیکھو محبت اپنے ولی سے، ولایت میں کس طرح محبت ہے. اور میسم پہلے سے زیادہ اس درخت سے محبت کرتی ہے اور اس پر دانتا ہے اور اس درخت کی پرورش کرتے ہیں، اور اس بات کے انتظار میں ہے کہ میرے ولی، میرے مولا نے جو کہا ہے وہ کب سچ ہو کے مجھے ثابت ہو. اور وہ درخت بڑا ہو جاتا، بڑا ہونے کے بعد میسم کو آرڈر ہوتا ہے اس پر لٹکانا. اس سے خوبصورت یہ ہے، جب کہا گیا مولا پھر میرا جرم کیا ہوگا، تو کہنے لگا تمہارا جرم یہ ہے تم علی کے فضائل بیان کرو. تو کہنے لگا مولا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے مجھے، تیرے فضائل بیان کرتے ہوئے مجھے سولی پہ لٹکائے، میں چاہتا ہوں. میسم کو لٹکایا درخت، لٹکانے کے بعد فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں، فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ تمہارے زبان بھی کاٹا. اس وقت میسم نے مسکرایا، حیران ہو گئے کیوں مسکراتے ہیں. کہنے لگا کہ میرے مولا نے مجھے خوشخبری دی. یہ ہے ولایت اور محبت. تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب ہے اس روئے زمین پر ولی خدا کی طرف سے ہوگا، خدا کی طرف. دیکھو اس میں 3 نظریے ہیں، اس کو تھوڑا مختصر سن لیں پھر ہم مسائل کی طرف آتے ہیں. ایک نظریہ ہے عقلیہ والوں کا، ہمارا نظریہ ہے اثنا عشری کہا جاتا ہے. ایک نظریہ ہے سلفیوں کا نظریہ، یہ اشاعرہ کا، پڑھے لکھے مجموعہ اشاعرہ کا نظریہ. یہ 3 کلام میں 3 نظریے بنتے ہیں. سب سے مشکل پاکستان میں اس وقت یہ ہے، کلام میں ہمارے کوئی کتاب نہیں ہے، اس وقت ہے ہی نہیں. عقائد کے چھوٹے موٹے 2 تعلیمات اسلامی کے 2-3 کتابوں کے علاوہ کلام اور فلسفے کی کوئی کتاب ہے نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں کلامی. عقائد کہاں پہ درست ہو؟ کلام بتاؤ. آپ کو توحید ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، دلائل کیا ہے، یہ علم کلام کی بات ہے. لیکن کلام کی کتابیں ابھی تک ہمارے پاس ترجمہ بھی ہوئے نہیں ہے. میں نے تک ابھی تک نہیں پڑھا، اردو میں نہیں، میں نے نہیں پڑھا. شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو ممکن. لیکن بحث کلامی ہے. کلام میں یہ 3 بڑے نظریے والے ہیں. ایک ہے عدلیہ اثنا عشری، دوسرا اشاعرہ ہے، تیسرا معتزلہ. یہ 3. عدلیہ عدالت کے قائل ہے، اس لیے عدلیہ کہا جاتا ہے، خدا عادل ہے. اور اشاعرہ وہ عدالت کے قائل نہیں ہے، وہ جبر و اکراہ کے قائل ہے. وہ کہتے ہیں ہر کام جو ہے خدا کرتا ہے، ہم کچھ نہیں. بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خدا کرتا ہے. اگر جو بھی کام ہو رہے ہیں، اگر میں غلط کام بھی کروں وہ خدا کرتا ہے، اگر میں صحیح کام کروں وہ بھی خدا کرتا ہے. اگر حکمران ظالم آ جائیں اس کو بھی خدا نے انتخاب کیا ہے، اگر وہ صحیح آئیں وہ بھی خدا نے انتخاب کیا ہے. لہٰذا یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. اشاعرہ کا نظریہ
یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، خدا نے انتخاب کیا ہے، چاہے صدام ہو، یزید ہو، عمرزاد ہو، آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کربلا برپا ہوا، اسی بنیاد پہ لوگ گمراہ ہوا۔ اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ ان سے بچنے کے لیے معتزلی نے جو راہ اپنایا ہے وہ ہے نہیں، خدا کچھ بھی نہیں کرتا، خدا نے لوگوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، عقل دیا، سب کچھ دینے کے بعد اب انسان کے حوالہ کر دیا، اب خدا کا کام نہیں ہے۔ معتزلی کا نظریہ کیا ہے؟ تفویض کہا جاتا ہے، خدا نے ان کو حوالہ کر دیا، اب خدا کا کام نہیں ہے، اب بندہ پیدا کرے، اس کی مرضی ہے اچھے کام کریں یا برے کام کریں، یہ انسان ہی کرتا ہے، خدا کا کوئی دخل انداز کرنا نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ بین الامرین، یہ یاد رکھیے، بین الامرین، یہ ہے ہمارا نظریہ۔ ہم نہ جبر اکراہ کے قائل ہیں، نہ ہم تفویض کے قائل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان نہ اتنے با اختیار ہے کہ وہ سب کچھ کرے، نہ اتنا بے اختیار ہے کچھ بھی نہ کرے۔ امیر المومنین سے سوال کیا کسی نے، مولا ہم کتنے اختیار رکھتے ہیں؟ وہ کہا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے کہا ایک پیر اٹھایا، پھر فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، مولا نہیں کر سکتے، بس خدا نے تمہیں اتنے اختیار دیا، ایک پیر اٹھانے کی تمہیں اختیار ہے، دوسرا پیر تم نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا ہمارا نظریہ کیا ہے؟ بین الامرین ہے، نہ ہم جبر و اکراہ کے قائل ہیں، نہ ہم تفویض سے۔ درود پڑھے محمد واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہاں پہ اگر نہیں ہو گیا تو بتا دیں، کیونکہ مشکل بحث ہے، بے کلامی بحث ہے، بعد میں بھی پوچھ لیں اس کے بارے میں، اگر مشکل ہو گیا تو ہمیں آگے آپ ممکن نہیں ہے تو ہم کتابیں دیکھ لیں گے، استاد سے پوچھ لیں گے۔ لیکن عقائد بہت اہم ضروری چیز ہے اس وقت، کیونکہ عقائد پہ ہمارے کام ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں ہے۔ اب مجالس ہیں دیکھو، کہیں بار عقائد توحید کی بات ہی نہیں ہے، توحید ہے کیا پتہ ہی نہیں ہے، بات تو کرتے ہیں توحید، لیکن ہے کیا یہ پتہ نہیں ہے۔ ولایت تو کرتے ہیں، ہے کیا یہ پتہ نہیں۔ لہٰذا ولایت سے مراد کیا ہے؟ زمین پر۔ اب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حاکم کو ہم لوگ انتخاب نہیں کر سکتے، یہ ہمارا نظریہ ہے، لوگ انتخاب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے جانتے نہیں ہیں کل کیا ہونے والا ہے، اس کی کیا صلاحیت ہونا چاہیے، یہ معاشرے میں کیا کام کر سکتا ہے، کل یہ فائدے والا کام کریں گے یا نقصان والا کام کریں گے، ہم جانتے نہیں ہیں، تو ہم کس کو انتخاب کریں گے؟ لہٰذا ولی کا انتخاب کرنا خدا کا کام ہے، خدا کا کام ہے، خدا کے حکم سے، یہ رسول کا کام ہے۔ لہٰذا جو نمائندہ ہوگا ولایت کے اندر وہ خدا کے طرف سے ہوگا۔ ایک نقطہ یہاں پہ یاد ہے، جمہوریت پہ بحث، کیونکہ اس پر میں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہوا جو جمہوریت پہ، جمہوریہ اسلامی ایک ہے جمہوریت ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی ہے، اسلامک ڈیموکریسی، اس کو آپ سمجھیں۔ اب ہمارے اندر یہ ہے، ایک طبقہ ہے ہم جمہوریت کو ہی نہیں مانتے، بھائی جمہوریت ہے یہ نہیں، کیونکہ اسلام میں جمہوریت ہی نہیں، ولایت ہے، بس ہم ولایت کو مان لیں، ٹھیک ہے، ہم ولایت کو مانتے ہیں، بالکل انکار کرا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی جمہوریت ہے دنیا کی، لیکن ہے دونوں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے بھائی لبرل ڈیموکریسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر، لیکن ان کا نظریہ ہے ولایت ہے، آیا ولایت کے اندر بھی جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جمہوریت بھی یہ ہوتا ہے عوام کی حکومت، عوام پر، عوام کے ذریعے، اتفاقی جو سب کے نظریات کو اگر جمع کریں گے تو یہ سامنے آئے گا۔ جمہوریت عوام کی حکومت، عوام پر، عوام کے ذریعے،
لیکن جہاں جہاں جمہوریت کے نعرے لگانے والے ہیں نا، جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں تو یہ امکان ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا تم جمہوریت چاہیں تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس جمہوریت ہے ہی نہیں۔ کہاں ہے جمہوریت؟ کہاں ہے؟ ابھی جو جمہوریت کے نعرہ لگانے والے ممالک ہیں، آپ ان سسٹم کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کر کے پھر کوئی گنجائش ہے، ورنہ جمہوریت ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک جو اسلامی جمہوریت، یہ کیا چیز ہے؟ آیا ولایت کے اندر بھی جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت ضروری ہے جمہور کے لیے۔ حکومت کس کے لیے؟ جمہور کے لیے نا۔ جب جمہور ہی نہیں ہے تو وہ حکومت ہی مؤثر نہیں۔ لہذا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس لیے کہا تھا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولي الامر کی تم نے اطاعت کرنی۔ لہذا اسلامی جمہوریت سے مراد اطاعت گزاری ہے۔ آپ انتخاب نہیں کر سکتے ہیں ولی کو، ولی اپنی صلاحیت کے مطابق، ولی اپنے قابلیت کے مطابق خدا کی طرف سے انتخاب ہوگا، اور بندوں پر ضروری ہے، انسانوں پر ضروری ہے اس ولی کی اطاعت کریں۔ لیکن اطاعت نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ معصیت ہے اپنی جگہ پر، گناہگار ہے۔ جب تک جمہور قبول نہیں کرے، اگر امام معصوم ہی کیوں نہ ہو، اس کی حکومت محقق نہیں۔ اب دیکھو ائمہ معصومین کے ساتھ کیا مشکلات کیوں پیش آئیں؟ جمہور نے ساتھ نہیں۔ اگرچہ امام معصوم ہے، خدا کی طرف سے انتخاب ہے، رسول اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، لیکن اس کے باوجود جب جمہور نے ساتھ نہیں دیا تو حکومت نہیں کر سکتی۔ لہذا ضروری ہے ولایت کے اندر بھی جمہوریت ہے، اطاعت کی بنا پر لوگ اس کی اطاعت کریں تب حکومت الہی محقق ہوگی، اگر نہیں کریں تو اس کو حکومت الہی محقق نہیں ہو سکتی۔ درود پڑھ محمد یہ دو نکات آپ کے سامنے جو ضروری آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، اور ہم آتے ہیں اس کی طرف، تربیت کی طرف۔ اب تربیت کے لیے تربیت کی بنیاد کہاں سے ہونا چاہیے؟ زید ولایت تربیت کرنی ہے، تو تربیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب ہم اس میں مسائل کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو تربیت کے بنیاد جس دن آپ اس خاندان کے اندر اپنے بیٹے سے رشتہ لے کے جاتے ہیں تو اس وقت تربیت کی ابتدا ہے۔ آج سیرت امیر المومنین سے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، بھائی عقیل مجھے ایسے خاندان سے رشتے کرائیں جس سے ایسے اولاد پیدا ہو جائیں جو کل میرے حسین کے کام ہو، اور وہ بہادر ہو، شجاع ہو، ایماندار ہو۔ عقیل نے کیا کہا؟ اس خاندان کی نشانی بنی کلاب، یہ عرب میں اپنی مثال آپ شجاعت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے آج تک ان کی مثال کوئی نہیں۔ لہذا بنی کلاب کے اندر حزام جو ام البنین کا جو والد گرامی ہے اس کا بابا حزام، وہاں پر رشتے لے کے گئے تو حزام حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جب حزام سے یہ پیغام، عقیل نے یہ پیغام دیا مولا آپ کی بیٹی کے خواستگار ہے، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ میں گجا اور علی گجا، علی تو امیر المومنین ہے، میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام المومنین مان گئی، 3 شرائط رکھی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں ایک شرط کے بنا، وہ شرط یہ ہے کہ علی سے کہو مجھے کنیز بنا کے لے جانا، زوجہ بنا کے لے جانا۔ مختصر کلام، جب یہ عروس ہو کے آئیں گے پھر اور حسن
حسن حسین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، اور یہ شہزادی آئے اور کہاں بیٹھ گئے؟ حسنین کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے میرے بیٹے یہ نہیں سوچنا میں تمہارے ماں بن کے آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آیا ہوں، میری کنیزی قبول کرنا۔ اور تربیت کیسے دے رہی ہے؟ ماں کا اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اگر عباس ہے، اب علمدار ہو گیا تو ماں کی تربیت کا اثر، اکبر اگر اکبر بنا ہے تو ماں کی تربیت کا اثر ہے، قاسم اگر احلی من الاصل کہنا ہے تو ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اپنے بچوں کو جمع کرتے تھے اور ہمیشہ نصیحت کرتے، میرے بیٹے حسنین کو کبھی بائی کہہ کے نہیں پکارنا، حسنین کو کبھی بائی کہہ کے نہیں پکارنا، یہ بے ادبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حسنین فاطمہ زہرا کے اولاد اور تم اس کے کنیز کے بیٹے ہو، لہذا حسنین کو کبھی بائی کہہ کے نہیں پکارنا۔ تاریخ بتاتی ہے علمدار نے زندگی میں حسین کو کبھی بائی کہہ کے نہیں پکارا، یا مولا یا سیدی، ہمیشہ مولا کہہ کے پکارا، اور ہمیشہ ڈر پہ بیٹھا کرتے، اگر حسین اٹھ جائے تو حسین کی کفش درست کرتے، اگر حسین بیٹھ جائے تکیہ لگا کرتے حسین۔ ایسے تابعدار بیٹھے ہیں۔ جب ودا کا مرحلہ آئے مدینے میں، تاریخ میں اس طرح لکھی، وہ انتہائی سخت ترین مرحلہ ہے۔ 4 بیٹوں سے ماں جدا ہو رہی ہے، بوڑھی ماں، اور ام البنین نے 4 بیٹوں کو یہ نصیحت کی حسین کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیشہ حسین کے ساتھ رہنا، حسین کا تابعدار رہنا، حسین کو چھوڑنا نہیں۔ آئے کربلا میں سارے شہداء ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، آخری علمدار آئے حسین کے سامنے اجازت دی، کہنے لگے مولا مجھے بھی بننے کی اجازت دے دے۔ حسین نے کہا انت دیوار انت صاحب دیوار، میرے بھائی آپ تو میرا علمدار ہے، میرے لشکر کا سردار ہے، تو علمدار نے دائیں طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا، سر جھکا کے کہنے لگے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ 2 شہیدوں کو خیمے کی طرف بھیجا تھا حسین علیہ السلام اجازت کے لیے، جب علمدار اجازت کے لیے آئے تو کہیں اپنے بہنوں سے اجازت لے، خیمے کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، بعض بچے اپنے سینوں کو زمین پر لگا کے تڑپ رہے تھے، بعض بچے اپنے چہرے کو زمین پر رکھ کے فریاد کر رہے تھے۔ جب عباس اجازت کے لیے گئے تو زینب نے ایک چیخ ماری، نجف کی طرف رخ کر کے زینب نے فریاد کرنا شروع کیا۔ علمدار نے پوچھا بہنا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے میرے بھائی میرے بچپنے میں بابا کے گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میری سر سے چادر اتر گئی، بابا زور سے رونے لگے اور میرے بالوں کا اور میرے شانوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا بابا اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میری بیٹی ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی، تمہارے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ لیکن میں حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بہن کا اگر ایک بھائی ہو تو کسی کا مجال نہیں ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیکھے، میرا تو 18 بھائی ہے، اس میں بھی عباس جیسے شاہسوار ہے،
اس کے سامنے کس کا مجال ہے کہ زینب کے چادر پر ہاتھ لگائے؟ میرے بھائی مجھے اب یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر چھن جائے گی، میرے بازو میں رسیاں باندھی جائے گی۔ آخر سکینہ نے مشکیزہ لا کے تھمایا چاچا کو، عباس نے مشکیزہ اڑایا، فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختصر کلام، فرات میں پہنچ گئے عباس، چلو میں پانی اٹھایا اور اپنے زبان کے قریب لائے۔ پھر حسین اور آل حسین کی یاد آیا عباس کو، خود سے مخاطب کر کے کہنے لگے عباس تیری وفا یہی ہے، تم یہاں پہ ٹھنڈا پانی پیے، تیرا مولا پیاسا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، تم یہاں پر پانی ملتے ہو، یہ تیرا وفا ہے عباس۔ پانی کو گرا دیا، مشکیزے میں پانی بڑھایا، عباس خیمے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ذیلخیز عباس کا جو ہم و غم ہے، پیاسوں کو پانی پلانا ہے، تو اس دوران ایک ملعون نے تلوار اٹھائی کہ عباس کا دائیں بازو کٹ گئے، اور اس کے بعد عباس آگے بڑھ رہے تھے، ایک ملعون نے پیچھے سے وار کیا، عباس کا بائیں بازو جدا ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں تیر اندازی ہو گئی، عباس کا جو تمنا تو پانی تھا پانی بھی بہہ گیا۔ اب عباس کو شرم آ رہے، اگر خیمگاہ کی طرف جائے تو پانی نہیں ہے، اگر جنگ کرے تو بازو نہیں ہے، حیران ہے۔ ام البنین اس حال کو دیکھ کے فریاد کرتی تھی۔ عزیزان محترم، ام البنین کا مرثیہ ہے کہ ام البنین فرماتے تھے مجھے ام البنین اس لیے کہا تھا کہ میں 4 بیٹوں کے ماں ہے، آج کے بعد مجھے ام البنین نہیں کہنا کیونکہ میری گودی خالی ہے۔ عباس کے آخری ایام کو دیکھ کے اس کو یاد کر کے فریاد کرتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی اور کہتی تھی میرے بیٹے عباس، آپ کا قد اتنا بلند ہے، میں نے سنا ہے آپ کی سواری بھی اتنے بڑے قد والی ہے، لیکن آپ کے بازو سالم نہیں تھے، آپ گھوڑے سے گرتے وقت کس حال میں گرا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَمَا محمد